حمدا و صلاۃ و سلام اما بعد۔ یہاں آنے کے دو مقصد ہیں، ایک تو اپنے مہمانوں کی زیارت کرنا، بیچارے دور سے آئے، ارادہ کیا تھوڑی دیر آؤں گا، ان کی زیارت کروں گا، چہرہ دیکھوں گا۔ اللہ کے دین کے طلبگاروں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ المؤمن عبادت، ایک سچے ایماندار کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی عالم پرہیزگار ہو، اس کا چہرہ دیکھنا تو سبحان اللہ۔ اگر صاحب دل بھی ہو، عالم پرہیزگار صاحب دل بھی ہو، تو اس کے چہرے سے اللہ کے نور کا جلوہ ہوتا ہے۔ صاحب دل جو ہوا، اس کے دل میں عرش کا نور ہوتا ہے، پھر دل کا نور چہرے سے چھلکتا ہے، تو پھر چہرہ دیکھنے سے دیکھنے والے کو اندر میں نور ملتا ہے، تو پھر یہ خدا کا ایک جلوہ دیکھتا ہے۔ ایک تو مقصد یہ تھا یاروں کا دیدار کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ کر لطف حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد آپ کو پرانا سبق جو ہے وہ یاد دلانا، جو سبق ہے اس سبق کو پھر تازہ کرنا۔ ہر سال میں اس رات کو، ہفتہ کے بعد والی رات کو، عشاء کے بعد یہاں منبر پر آتا ہوں۔ ایک معمول بنا ہے، کبھی مکتوبات شریف اٹھا کر درس دیتا ہوں، کبھی مکتوبات کے اندر جو لطائف کا ذکر ہے، طریقہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں، وہ سناتا ہوں۔ یہی سبق ہے ہمارا، اس کو اب دوبارہ میں دہراتا ہوں، میرا سبق بھی پکا ہو جائے گا، آپ کا سبق بھی تازہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جاننا چاہیے کہ ہماری اس طریقت کا نام طریقت نقشبندیہ ہے۔ آپ آئے ہیں اس جماعت میں تو آپ کو پھر کچھ طریقت کے بارے میں بھی واقف ہونا چاہیے، نقشبندیہ کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں تو جھگڑا ہے، ہمارے زمانے میں تو فتنی کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں یہ نقشبندی کیوں ہے، یہ چشتی کیوں ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں، سادہ مثال۔ ہم سب آدمی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد آدمی ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمارے نام بہت ہیں، کوئی بروہی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی عربی ہے۔ یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ کیا چکر ہے؟ آپ نے فرقے بنائے؟ اللہ کا بندہ، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، بس آدمی ہیں، چلو انسان ہیں ہم۔ پھر آدمی کے بعد پھر سندھی ہے، پھر پنجابی ہے، یہ نام کہاں سے لائے؟ اللہ کا بندہ، ہم سب آدمی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ باقی پہچان کے لیے کچھ نام اور رکھے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے، ضروری نہیں ہے، یہ نام ضروری نہیں ہے۔ جو پنجاب میں رہتا ہے تو پنجابی ہے، جو سندھ میں رہتا ہے تو سندھی ہے،
کوئی بلوچستان میں رہتا ہے تو بلوچی ہے، بس یہ ایک پہچان ہے، باقی ضروری نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے فرقہ بنایا یا ہم آدمی نہیں، آدم کی اولاد نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا یہ نقش بندی ہے، یہ کہ پہچان ہے کہ خواجہ بہاؤالدین نقش بند ہمارے استاد ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں، اس کے مرید ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں۔ جو سہروردی کے شاگرد ہیں وہ سہروردی کہتے ہیں، جو عبدالقادر جیلانی کے شاگرد ہیں وہ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک پہچان ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نبی کے در کے غلام ہیں۔ یہ کوئی فرقہ مرقہ نہیں ہے۔ جو قادری ہوا کیا وہ دو خدا کہے گا، وہ دو نبی کہے گا، وہ قرآن کوئی اور قرآن لائے گا؟ یہی قرآن وہ بھی کہے گا، محمد الرسول اللہ وہی کہے گا، لا الہ الا اللہ وہی کہے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، سب نبی کے در کے غلام ہیں۔ باقی یہ پہچان ہے، باقی خدا کی شان ہے۔ جو سندھی ہے نا اس کا تھوڑا چہرے کا ڈیزائن تھوڑا اور ہوتا، آنکھیں دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، کان بھی دو ہیں، وہی دانت بھی 32 ہیں، ہونٹ ناک بھی ہیں، لیکن تھوڑا ڈیزائن ہوتا ہے۔ سندھیوں کا ڈیزائن اور ہے، پنجابیوں کا ڈیزائن اور ہے، اور بلوچیوں کا ڈیزائن اور ہے۔ کچھ ایسے ماہرین دیکھ کر بتائیں گے یہ سندھی ہے، بس چہرے سے ان کو پتہ چلتا ہے، تو تھوڑا ڈیزائن اور ہے نا۔ تو جس طرح اس تھوڑے ڈیزائن کی وجہ سے ہم اس کو آدمی سے نہ نکالیں گے، آدمی ہونے سے نہیں نکالیں گے، تو اسی طرح نقش بندی یا قادری، تو اس نام کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان ہونے سے نہیں نکالیں گے۔ باقی اتنا ہے، تھوڑا ڈیزائن ہر ایک علیحدہ ہے، اس ڈیزائن کے علیحدہ ہونے میں خدا کی قدرت و حکمت ہے۔ لوگ پھر جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، فتنہ کھڑا کرتے ہیں۔ جب علم تھوڑا ہوتا ہے تو پھر جھگڑا زیادہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نقش بندی کہو، باقی اتنا ہے، پہچان ہے، پہچان کی وجہ سے کہتے ہیں۔ غلط بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، ضروری بھی نہیں۔ پہچان کی وجہ سے کہنا اچھی بات ہے، پہچان کی وجہ سے کہنا اچھی بات ہے۔ اللہ، کوئی سندھی پنجابی کو برا نہ کہے، کوئی پنجابی بلوچی کو برا نہ کہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تو نقش بندی قادری کو برا نہ کہے، قادری نقش بندی کو برا نہ کہے، یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی، آپ کو بات بھی سمجھا دی، جو فتنہ تھا، جھگڑا تھا، وہ بھی ختم کیا۔ اس بات سے آپ کا دماغ بھی کھل گیا، حقیقت بھی کھل گئی۔ ہمارے چونکہ مشائخ نقش بندی تھے تو اس لیے ہم اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں۔ پھر نقش بندیوں کا خاص دستور پہچان یہ ہے کہ ان کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام ہو نبی کے طریقے پر ہو، صحابہ کے طریقے پر ہو۔ بدعت کو یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری طریقت کا نام طریقت نقش بندیہ ہے۔ اس طریقت کی اصول 3 چیزیں ہیں۔ اللہ عز و جل کا ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد ذکر میں رہیں گے۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت پر عمل، یہ 2۔ نمبر 3، اپنے پیر سے اللہ رسول کی وجہ سے سچی محبت۔ یہ طریقت نقش بندیہ کی اصول ہیں، بنیادی باتیں، جڑ بنیادی باتیں۔ ان 3 اصول پر یہ پوری نقش بندیت کھڑی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کی سنتوں اور شریعت کی پیروی، اور جس سے یہ نعمت لے رہا ہے اپنے پیر سے، اللہ کے لیے سچی محبت۔ آپ ان 3 چیزوں کو سمجھیں گے، ان کے موافق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اس طریقت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
باقی اس طریقہ میں ذکر کرنے کے لیے پھر مشائخ نے کچھ طریقے بنائے، اس طرح ذکر کرو تاکہ آپ کو فنائیت پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ چاہے پھر دیر تو نہیں ہے، وہ تو اس کا فضل ہے، جس کو چاہے فوراً اس مقام تک پہنچائے وہ ولی اللہ ہو جائے۔ باقی اگر اس کا خاص فضل اسی پر نہیں، محنت کر کے یہ دولت حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، محنت سے بھی دولت ملتی ہے، تو پھر محنت کے لیے بزرگوں نے یہ لطائف ہمیں سمجھائے۔ فرمایا کہ انسان کے سینے میں 5 لطیفے ہیں، یہ خدا کی شان۔ سینے کا تعلق عرش سے اوپر، جس کو عالم امر کہتے ہیں، عالم خلق عرش سے نیچے، عرش کے اوپر عالم امر، جس کے لیے کوئی جہت نہیں، دایاں بایاں اوپر نیچے آگے پیچھے نہیں، 6 جہتیں ہوتی ہیں، کوئی جہت عرش کے اوپر نہیں۔ عرش کے اوپر لا مکان ہے، مکان ہو کہ جہت ہو، عرش کے اوپر مکان نہیں، لا مکان ہے۔ تو عرش کے اوپر والے جہان کو، عالم کو عالم امر کہتے ہیں، عرش کے نیچے والے جہان کو عالم خلق کہتے ہیں، اور یہ عالم مکان ہے، اس میں جہات ہیں۔ اس سے دل کا تعلق، سینے کا تعلق عرش کے اوپر سے ہے، لا مکان سے ہے، یہ عالم امر سے جڑا ہوا ہے یہ سینہ۔ انسان پوری کائنات کا ایک نقشہ ہے، ایک مظہر ہے۔ انسان کو دیکھو، یہ پورے کائنات کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ آج کل یہ ایک گول نقشہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، اسی گیند کی شکل والے عالم کے جہاں کے نقشے میں پوری زمین موجود ہے۔ یہ پوری زمین، سمندر، جو جتنے بھی ملک زمین پر ہیں سب اسی نقشے میں موجود ہیں۔ تو یہ نقشہ، یہ خلاصہ ہے اس دنیا کا، یہ دنیا کا یہ خلاصہ ہے۔ دنیا یہ عالم کبیر، یہ نقشہ عالم صغیر ہے۔ اسی نقشے میں ساری دنیا موجود ہے، اس چھوٹے نقشے میں۔ تو پھر اس سینے میں بھی ساری دنیا موجود ہے، صرف زمین نہیں، مکان لا مکان یہ سارا اسی سینے کے اندر موجود ہے تو سینہ چھوٹا، مگر اس سینے کے اندر خدا نے ایک ایسی دولت رکھی ہے، ایک ایسی نعمت رکھی ہے کہ پوری کائنات کا خلاصہ یہی انسان ہے۔ سینے میں 5 لطائف ہیں۔ پہلا لطیفہ قلب ہے جو بائیں طرف ہے، آپ چپ کر کے خیال کریں گے یہ میرا لطیفہ دل، قلب عربی میں کہتے ہیں قلب، دل والا لطیفہ یہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ کا خیال اس دل کے اوپر کھڑا رہے، دل کا اللہ اللہ آپ کی سوچ میں رہے۔ یہ ابتدائی بچوں والا سبق ہے، چھوٹے بچوں نے الف با تا سا، اب کیسے پڑھے بابا، کیسے پڑھے؟ پھر انہوں نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا، الف با تا سا جیم ہا خا، حروف تہجی یہ 29 ہیں، ان کو یوں پکاؤ، پھر ان کو ملاؤ، پھر جوڑ کرو، پھر روان کرو، پھر اس طرح پڑھنا شروع کرو۔ یہ الف با تا سا یہ مولوی تو نہیں بنا، یہ تو ابتدائی سبق ہے، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے آگے جائیں گے۔ تو یہ نئے آدمی کو رب سے ملانے کا طریقہ ہے۔ بزرگوں نے ایک طریقہ بنایا تاکہ آسانی ہو جائے، کچھ پتہ چلے کہ کام کیسے کیا جائے۔ ہاں جی کام یوں کرو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، آپ کی ساری سوچ دل کے اوپر ہو، اس کا اللہ اللہ آپ سنیں۔ ٹھیک ہے، سنتا رہا، پھر اس کے بعد اب یہ الف ہوا تھا، یہ با کو شروع کرو، یہ لطیف قلب، یہ لطیف روح۔ اب میرا لطیف روح یہ کہتا ہے اللہ اللہ، آپ اپنے خیال سے اس کا اللہ اللہ سنتے رہیں، خیال سے آپ یہ اللہ اللہ سنتے رہیں، خیال کو روکتے رہیں۔ اب خیال بھی روک رہے ہیں اور اللہ اللہ بھی سن رہے ہیں۔ کچھ وقت یہاں آپ اللہ اللہ کریں، اس کے بعد لطیف سر، اس میں اس طرح اللہ اللہ کریں۔ پھر لطیف خفی جو چوتھا ہے، اس میں آپ اللہ اللہ کریں، 4 ہو گئے۔ پھر لطیف اخفا جو سینے کے بیچ میں تھوڑا اوپر اس جگہ، میں نے
ایک دفعہ حضور قبلہ عالم سے پوچھا حضور لطیف اخفا کہاں ہے؟ حضور نے اپنی انگلیاں میرے سب لطیفوں پر رکھی، یہاں سارے اللہ اللہ کرایا۔ بعد میں ایک دن میں نے پوچھا حضور لطیفہ اخفا کہاں ہے؟ فرمایا تو لطیف اخفا پتہ ہے وہ سوراخ نہیں جہاں رکھو گا نیچے تھوڑا دبا ہوا ہے وہاں۔ حضور نے شاید تجربہ کیا ہوگا، جلدی انگلیاں آیا یہاں تھوڑا یہ دبا ہوا ہے، وہ یہ نہیں، یہ تھوڑا اندر ہے، یہ ہے لطیفہ اخفا۔ میں حضور کو یاد تھا کہ یہاں سینے میں ایک تھوڑا جگہ اندر ہے، یہ دبا ہوا اندر، دیکھا میں نے ہاتھ رکھا یہ دبا ہوا یہ ہے۔ آپ نے یوں ہاتھ رکھا یہ نیچے نہیں جگہ، یہ دبا ہوا یہ ہے لطیف اخفا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ خیال کریں کہ میرا لطیف اخفا کہتا ہے اللہ اللہ، آپ خیال سے اس کا اللہ اللہ سنتے رہیں۔ یہ 5 لطیفے ہو گئے، یہاں تک آیا، پھر دوبارہ لطیفے روزانہ صبح بیٹھ گیا، جب مراقبہ میں بیٹھ گیا لطیفے قلب سے شروع کرو، اللہ اللہ کرتا ہے، پھر لطیفے روح اللہ اللہ کرتا ہے، پھر سر، پھر خفی، پھر اخفا، روزانہ سب کو دور کرو۔ بچہ جب آتا ہے نا سب استاد کہتا ہے دور کر دور، الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال دال زال دال زال، سبق یہاں ہے اس کو بار بار پڑھیں، دال زال دال زال دال زال دال زال ایسے پڑھتا رہے۔ پھر دوسرے دن کہتے دور کرو، پھر وہ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال دال زال دال زال، استاد کو پکاؤ دال زال دال زال۔ دور روزانہ کرتا ہے، جب سبق پر پہنچے گا تو پھر اس کو تکرار دیتا رہے گا۔ تو یہ آپ دور شروع کریں گے اس طرح، پھر جہاں آپ کا سبق ہے اس کو پھر تکرار دیتے رہو، اس میں دیر تک اللہ 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 سوچتے رہو، یہاں تک کہ وہ جگہ اللہ اللہ کرنے میں مست ہو جائے، مست۔ یہ 5 لطیفے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 6واں لطیفہ ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس، جو کہ پیشانی کے بیچ میں ہے، ناک کے برابر پیشانی کے بیچ میں، یہاں لطیفہ نفس ہے۔ پھر آپ خیال کریں گے کہ میرا یہ لطیفہ کہتا ہے اللہ اللہ، خیال سے بیٹھا ہے چپ، خیال سارا اسی جگہ، یہ جگہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ وہ خیال کرے گا نا کہ سارا خون ادھر جمع ہو جائے گا، وہ خیال کیا کرتے ہوئی خدا کا ایک نظام ہے نا، خیال میں بڑا اثر ہے، خیال میں بڑا اثر ہے۔ ناراض نہ ہو، میں سمجھاتا ہوں، میں نہ سمجھاؤں کو کون سمجھائے؟ استاد کا کام ہے سمجھانا، بے ادبی معاف۔ دیکھیے جب آدمی واش روم جاتا ہے پیشاب کرنے کا خیال کرتا ہے تو پیشاب آتا ہے، اگر کمرے میں ہے خیال نہیں تو آئے گا نہیں۔ پیشاب جب تب نکلنا شروع کرے گا جب خیال کرے گا، خیال پورا ہوا تو پیشاب کا نکلنا شروع ہوگا۔ دیکھا کتنا اثر ہے خیال کا، خیال کیا تو پھر پانی بہنا شروع کیا، اپنی جگہ سے باہر آیا، یہ ہے خیال، یہ ہے خیال کا اثر، یہ ہے خیال کا کام، سمجھتے ہو، یہ ہے خیال۔ تو اسی طرح ابھی میں سوچ رہا تھا یہ پیشانی کہتی ہے اللہ اللہ، تو میرا سارا خون ادھر پہنچ گیا پیشانی پر، خیال جو گیا تو یہ پورے جسم کے اثرات ادھر پہنچ گئے۔ آپ توجہ ادھر کریں گے، جب ادھر توجہ مبذول ہے تو پورے جسم کو یہ کھینچے گا ادھر مست ہو جاؤ، مست ذکر اللہ میں مست ہو جاؤ۔ جب یہاں مست ہوا تو اس کے بعد پھر 7واں لطیفہ ہے سر کی چوٹی، سر کی بالکل چوٹی ادھر۔ آپ پھر خیال کریں گے، اس کا نام ہے لطیفہ قالب، لطیفہ قالب، لام کو زبر، قالب۔ تو یہ لطیفہ قالب ہے 7واں، یہ میرا لطیفہ کہتا ہے اللہ 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 اللہ، خیال سے اللہ اللہ کرتا رہے گا یہاں تک مست ہو جائے گا، پھر اللہ کے ذکر اسم ذات میں ڈوب جائے گا۔ قانون یہ ہے کہ اس میں وہ گم ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرے۔ یاد رہے کہ لطیفہ قالب کا تعلق پورے بدن سے ہے،
جب آپ لطیفہ کالم میں اللہ اللہ کریں گے، ذکر اسم ذات کریں گے، تو اس کا اثر آپ کے پورے بدن پر پڑے گا، ہاتھ پر، پیٹ پر، پاؤں پر، ہڈیوں پر، کھال پر، بال پر، جسم کے ایک ایک خون کے قطرے پر، بال پر اثر آئے گا۔ لطیفہ قالب کا دوسرا نام سلطان الاذکار ہے، ذکروں کا بادشاہ، ذکروں کا سلطان مطلب بادشاہ، اذکار ذکروں کا بادشاہ ہے یہ سلطان الاذکار، تو مطلب پورا جسم پھر ذکر کرے گا۔ جب سلطان الاذکار لطیفہ قالب میں اللہ کرے گا تو حالت یہ ہوگی پورے جسم میں اثر پڑے گا، محسوس یوں ہوگا پورا بدن اب اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، یہ سب کچھ، یہ سب اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک ایک بال میرا اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ پورا بدن اللہ کے ذکر میں مست ہے۔ پہلے تو یہ لطیفہ صرف اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ پورا بدن اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر بڑا اثر پڑے گا، اسی بدن پر بڑا اثر پڑے گا۔ اس وقت آپ کو شریعت ملحوظ خاطر ضروری ہے، شیطان آپ کو بگاڑ سکتا ہے، غلط عقیدہ ڈال سکتا ہے، غلط فیصلہ ڈال سکتا ہے، جو چیز ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے موافق مجھے سوچ رکھنی ہے، شریعت کے موافق بولنا ہے، شریعت کے موافق عمل کرنا ہے، شریعت کے موافق اقدام کرنا ہے۔ کبھی کبھی جوش پیدا ہوتا ہے، پھر آدمی مارنا شروع کرتا ہے، مبتدی سالک جوش جو پیدا ہو، پھر اس بیچارے کے پاس علم جو نہیں ہوتا، شریعت کی پیروی جو صحیح نہیں ہوتی، پھر بیوی کو مارنا شروع کرتا ہے، پھر بچوں کو مارنا شروع کرتا ہے، تو آپ کو پھر تعلیم نہیں ہے نا، آپ اپنے رنگ سے یہ سبق شروع کر رہے ہیں، اپنے رنگ سے کام کر رہے ہیں، تو ابھی آپ کے خطرات بڑھ رہے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، روکنے کا آپ کو طریقہ نہیں آ رہا، تو آپ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اپنے نفس کو ماریں گے، کہیں گے سب سے اگر برا ہے تو وہ میں ہوں، مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہے، بیوی بھی مجھ سے اچھی ہے، بچے بھی مجھ سے اچھی، ابھی آپ کو اپنے نفس کو بنانا ہے، اپنے آپ کو رشد و ثواب تک پہنچانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، ابھی سے آپ دوسروں کی اصلاح میں آ گئے، اور پھر آپ کو علم نہیں ہے، شریعت کی خبر نہیں ہے، یا وہ کیفیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شرع پر پائبند کر سکے، تو پھر آپ نقصان کر بیٹھیں گے۔ خبردار، کبھی ایسا اقدام نہیں کرنا جو کہ شریعت کے دائرہ کے باہر ہو، غصہ نہیں کرنا، دوسروں کو برا لفظ نہیں کہنا، دوسروں کو نہیں مارنا، جھگڑا پیدا نہیں کرنا، مارنا ہے نفس کو مارو، سزا دینا ہے اپنے نفس کو سزا دو، فی الحال اپنے آپ کو بناؤ، جب کامل ہو جاؤ، ظاہر با شرع باطن با خدا، پھر لوگوں کو اپنے سینے سے ملاؤ۔ اللہ سبحان اللہ، یہ 7 لطیفے ہو گئے جو کہ ابتدائی پڑھائی کا طریقہ ہے، کہ ایک آدمی اب کام کر رہا ہے، اب اس کو تو تھوڑا راستے کا علم ہونا چاہیے کہ میں کیسے ذکر کروں، کیسے کروں، تو کچھ نہ کچھ سبق ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ طریقہ ہونا چاہیے جس سے وہ بیچارہ کام شروع کرے اور بڑھتا رہے۔ اللہ سبحان اللہ، زیادہ تشریح کرتا ہوں تو وقت لگ جائے گا، اب یہاں ایک ایک جگہ پر پھر کافی باتیں ہوتی ہیں۔ 7 لطیفہ کے بعد اب 8واں سبق ہے، یہ 7 لطیفے منا 7 سبق ہو گئے، تو اب 8واں سبق وہ ہے نفی اس بات۔ نفی کا معنی ہے لا الہ، اس بات کا معنی ہے الا اللہ، نفی اس بات معنی لا الہ الا اللہ، خیال سے پڑھنا، زبان سے نہیں، خیال سے۔ اچھا یہ ہے کہ دم روکو، اگر نوجوان ہے، صحت مند ہے، زیادہ اثر لینا چاہتا ہے تو پھر دم کو روکے، سانس کو روکے، دم روک کر پھر خیال سے لا الہ، لا کے وقت خیالات اوپر اٹھائے، الہ دائیں طرف پھینکے، پھر الا اللہ میں اللہ کا نام اسے دل میں پھینکے، خیال سے لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے، سانس بند ہے، سانس کو نیچے کھینچ کر روکے، ایک دفعہ سانس بند کر 3 دفعہ یہ پڑھے،
پھر سانس چھوڑ دے چونکہ سانس میں تکلیف نہ ہو. جب پکا ہو جائے تو پھر 5 بار ایک سانس میں پڑھے. سانس روکے تو 5 بار پڑھے. 5 دفعہ خیال سے یہ لا الہ الا اللہ پڑھے. پھر سانس چھوڑ دے. پکا ہو جائے تو پھر ایک سانس میں 7 بار. پھر بڑھتا رہے 9 بار. یہ اکائی کا خیال رکھے. ایک ہے جفت اور ایک ہے طاق. 3 5 7 9 11 یہ ہے طاق عدد. 2 4 6 8 10 اس کو کہتے ہیں جفت عدد. جفت عدد نہیں، طاق عدد سے آپ یہ کلمہ خیال کے ساتھ پڑھتے رہیں گے. طاق میں برکت ہوتی ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر، اس غرض سے. تو آپ اس عدد کو بھی ذہن میں رکھیں گے اور پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک سانس میں 21 بار آپ یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. ایک سانس روک کر 21 بار یہ آپ پڑھ لیں تو آپ کا خیال اب رک گیا ہے نا، خیال جم گیا ہے، خیال ادھر ادھر بٹتا نہیں. لا کے بعد اوپر خیال، پھر جو اوپر اٹھایا پھر دائیں پھینک دیا، پھر اللہ کا نام دل میں ڈال دیا. یہ پکا ہو گیا تو دیر نہیں کرے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک سانس روکنے میں آپ 21 بار یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. پھر کچھ وقت چلاتے رہیں اس کو. آدھا گھنٹہ توفیق پڑھو اس طرح. 21 بار پڑھ کے سانس چھوڑو، پھر دوبارہ 21 بار پڑھ کے پھر سانس چھوڑو، پھر 21 بار پڑھو پھر سانس چھوڑو. پڑھتے رہو. آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، جتنا آپ کی توفیق ہو. فرصت ذکر کیا، فارغ ہوا، پھر چلو. یہ آپ کا سبق ہے. پہلے وہ سبق پکایا تھا نا، دور کر کے یہاں پہنچو تو اس سبق کو چلاؤ، دہراتے رہو. یہ جو آپ سانس روک کر نفیس بات کریں گے، اس کو نفیس بات، اس کا نام ہے نفیس بات. نفیس بات آپ کریں گے تو پھر اندر میں آپ کو حرارت پیدا ہوگی، ایک جوش پیدا ہوگا. ایک آگ جو اندر آئے گی تو آگ کا اپنا اثر ہوتا ہے نا، شعلہ ہوتا ہے، جوش ہوگا. پھر اس جوش میں آپ کے اندر جو گناہوں کا شوق ہے ان کو آپ مٹاتے رہیں. آپ کے اندر دنیا کی محبت، اس کو اس جوش سے ختم کریں. قدرتی بھی چونکہ آپ اللہ کا نام اندر ڈالتے ہیں تو غیر نکلتا جائے گا. دنیا اچھی چیز ہے لیکن اس کی محبت خراب ہے. دل میں اس کا خیال لانا یہ خراب ہے. دنیا کا خیال آنا، دنیا کا حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، یہ اندر سے ہٹائیں. عورتوں کی محبت، عورتوں کی طرف نفس کی رغبت، اب اس کو آپ ہٹاتے رہیں. شادی اللہ کی نعمت ہے، نیک بیوی تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. لیکن یہ جو غلط شہوت ہے، غلط خیال آتے ہیں، غلط سوچ آپ کی جاتی ہے، یہ غلط سوچ یہ تو خراب ہے. جائز طریقہ اپنی جگہ پر ہے. یہ جو آپ 24 گھنٹہ اسی سوچ میں ہیں، دن رات اسی فکر میں ہے، یہ تو تباہی ہے. اس فکر کو آپ ختم کریں گے، اللہ کا ذکر اندر لائیں گے. آپ اللہ کو اس دل میں ڈالیں گے، اللہ کو ڈالیں گے. اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے. تو آپ جب پھینکتے رہیں گے تو جو گناہ ہیں وہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے، جو نیکیاں آپ کے اندر پیدا ہوتی جائیں گی. اسی طرح جو بری صفتیں ہیں، غصہ آنا، بخل کا آنا، حسد آنا، ریا آنا، دکھاوا، ہر شے میں دکھاوے والا خیال آنا، یہ بری صفتیں ہیں. یہ صفتیں بھی ختم ہوتی جائیں گی. نفیس بات کریں، پھر اپنے آپ کو چیک کریں کہ کتنے گناہوں سے بچ گیا، کتنی نیکیوں کا شوق پیدا ہوا، کتنی بری صفتوں سے دور ہوا، کتنی اچھی صفتوں کے قریب ہوا. یہ اپنی چیک کرو. اگر کچھ فائدہ ہوا ہے تو شکر کرو. اللہ تعالیٰ شکر کہ ذکر کا کچھ نہ کچھ نتیجہ پیدا ہوا. اگر فائدہ کچھ بھی نہیں، نفیس بات تک پہنچا سبق، فائدہ کچھ بھی نہیں، معلوم ہوا کہ آپ کا کام صحیح نہیں، دوبارہ شروع کرو. دوبارہ یہ 3 سے شروع کرو. ایک سانس میں 3، پھر 5 تک آؤ، پھر 7. اس کام کو دوبارہ شروع کرو.
سانس روک کر ایک سانس میں 3 بار پڑھنا، پھر 5 بار، اس عدد کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس کو اصطلاح میں وقوف عددی کہتے ہیں۔ وقوف عددی کیا ہے؟ معنی سمجھنا کہ میں 3 دفعہ پڑھ رہا ہوں، پھر 5 دفعہ پڑھ رہا ہوں، پھر 7 دفعہ۔ وقوف معنی واقف ہونا، عددی معنی عدد کا، عدد کو جاننا، ذکر کرتے ہوئے عدد کو جاننا، اس کو اصطلاح طریقت میں وقوف عددی کہتے ہیں۔ فائدہ نہ ہوا دوبارہ اول سے شروع کیا، اس کو کہتے ہیں بازگشت۔ بازگشت معنی دوبارہ واپس ہو کر پھر نئے طریقے سے نفی اس بات، فائدہ جو نہیں ہوا تو پھر دوبارہ شروع کرو، یہ ہے بازگشت۔ اور تیسری اصطلاح ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی معنی آپ کا خیال دل پر رکے، آپ جو یہ نفی اس بات پڑھ رہے ہیں یا جو ذکر کرتے ہیں، خیال تو اللہ کی طرف جائے نا، اوپر اٹھایا، اللہ کا نام ادھر ڈالا دل میں، یہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ خیال پکانا فرض ہے۔ وقوف عددی مستحب ہے، لیکن وقوف قلبی فرض ہے۔ اس ذکر کے لیے وقوف قلبی فرض ہے، ورنہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقوف قلبی کا معنی دل جان لے کہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں اور اللہ میرے دل میں آیا ہے، یہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اس بات سے باخبر ہونا، یہ اسی کام کے اندر فرض ہے۔ یہ 3 اصطلاحات ہیں، وقوف عددی، بازگشت، وقوف قلبی۔ ایک چوتھی اصطلاح جس کو نگہداشت کہتے ہیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ خود بخود ہوتا ہے، لیکن نام تو ہے۔ نگہداشت کا معنی جو برا خیال اندر آئے، ذکر کرتے وقت اچانک غیر کا خیال آئے، پھر اس کا خیال آئے تو اس خیال کو ہٹانا، اس کو کہتے ہیں نگہداشت۔ خطرات، وساوس، برے خیالات کو ہٹانا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں نگہداشت۔ نگاہ رکھنا کہ کوئی اور خیال نہ آئے، آپ کو وقوف قلبی کرنا ہے، نگہداشت کرنی ہے۔ کچھ سالکین کا مراقبہ سے ہمیں خیال بہت آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، خیالوں کا آنا اس طرح ہے جس طرح آپ حلوہ کھاتے وقت مکھیوں کو دیکھیں، حلوہ آئے گا تو مکھیاں تو آئیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک ہاتھ سے مکھیوں کو ایسے بھگاتے رہیں گے اور کھاتے بھی رہیں گے، آپ کی توجہ کھانے کی طرف ہے، مکھیاں یوں کریں گے۔ مکھیوں کو مقصود نہ بناؤ، ساری توجہ مکھیوں کی طرف نہ کرو، اپنا کام دفاع نہ کرو، اپنا کام کھانا کرو، آپ کا کام ہے تناول کرنا، مکھیاں یوں کر دو، مکھی سے بے توجہ ہو کر کام کرو۔ اگر ساری توجہ مکھی کی طرف کرو گے تو پھر سارا وقوف آپ کا مکھی ہو جائے گا، ساری توجہ مکھی پر آ جائے گی۔ کوئی آپ مکھی کا ذکر کر رہے ہیں نا، مکھی کا ذکر نہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، تو آپ وساوس کو مثل مکھی سمجھیں گے۔ میں جب ذکر کرتا تھا تو مجھ پر ایک مرحلہ یہ آیا کہ یہ خیالات کبھی سامنے زیادہ آتے، پھر پریشانی ہوتی تھی کہ ہم خیالات کو کیا کریں۔ اگر خیالات کے دفاع میں لگتا تو پھر توجہ ادھر زیادہ جاتی، جو کام تھا اس میں کمزور ہوتا، کام کرتا تو خیالات تنگ کرتے تھے، خیالات کو دفع کرو تو کام میں کمزور ہوتا تھا۔ پھر بزرگوں کی کتابوں میں یہ مسئلہ دیکھا، انہوں نے سمجھایا، فرمایا یہ تو مثل مکھی کے ہے، اس مکھی میں آپ اڑتے کیوں ہیں، اس کو آپ اہم کیوں سمجھتے ہیں، اس کو ایک اعتبار کیوں دیتے ہیں، اس کو آپ بڑا کیوں بناتے ہیں، اس مکھی کو بڑا کیوں بناتے ہیں، بڑا کیوں سمجھتے ہیں، اس کو بڑا نہ سمجھو، اس کو چھوٹا سمجھو، چھوٹا سمجھو توجہ نہ کرو، وہ ہٹ جائے گا خود بخود۔ آپ اس کو بڑا سمجھیں گے تو وہ ضدی ہے، وہ ضد کرے گا، اس کا آپ اعتبار نہ کرو۔ یہ 8واں سبق نفیس بات ہے۔ میں نے نفیس بات پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھایا۔ اگر آپ کو دم روکنے میں تکلیف ہے تو دم نہ روکو، بغیر دم روکنے کے پڑھو، پھر بھی نفیس بات ہے، لیکن یہ 3 بار پڑھو، ایک دفعہ 3 بار پڑھو، سانس آئے جائے کوئی بات نہیں، 3 بار پڑھو، پھر 5 کو ذہن میں رکھو، پھر 7 کو ذہن میں رکھو، پھر 21 تک آ جاؤ۔ دم روکنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پڑھو اس طرح جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، یہ بھی نفیس بات ہے۔ اس کے بعد پھر 9واں سبق ہے تحلیل لسانی۔
تحلیل مانا لا الہ الا اللہ پڑھنا، عربی میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تحلیل۔ تکبیر مانا اللہ اکبر کہنا، تسمیہ مانا بسم اللہ پڑھنا، تعوذ مانا اعوذ باللہ پڑھنا، ثنا مانا سبحانک اللہم پڑھنا۔ تو اسی طرح تحلیل مانا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ عربی میں ان کے نام ہیں۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ تحلیل تے کے بعد چھوٹا ہے، بڑا تح وہ جیم کے بعد ہا، وہ ہاں نہیں، تحلیل یہ چھوٹا ہے ہاں۔ تحلیل مانا لا الہ الا اللہ پڑھنا، لسانی مانا زبان سے، لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ نفیس بات میں زبان نہیں تھی، خیال تھا، خیال، لیکن تحلیل لسانی میں زبان سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، حرکت کرے زبان۔ یہ آپ کا 9واں سبق ہے، 8 کے بعد 9واں سبق ہے تحلیل لسانی۔ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، ٹائم نکالیں، جو آپ کے 24 گھنٹے میں معمولات ہیں اس میں ایک معمول بنائیں جس میں آپ تحلیل لسانی پڑھیں۔ تحلیل لسانی میں اگر آپ مجبور ہیں، مصروف ہیں، بیٹھنا بھی ضروری نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھو، بیٹھے پڑھو، کھڑے پڑھو، لیٹے پڑھو، کام کرتے ہوئے پڑھو، کیونکہ زبان سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ خیال وہاں بھی روکنے کی کوشش کرو، دل اس کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ دل بھی ہو۔ وقوف قلبی ہر جگہ پر ضروری ہے، وقوف قلبی ہر جگہ پر ضروری ہے، خیال سے ہو یا زبان سے ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ابتدا میں آپ کم از کم 1100 بار تو پڑھیں تحلیل لسانی زبان سے، 1001 یعنی 1100، زیادہ وقت نہیں لگتا، روزانہ 1100 پڑھیں کم از کم، زیادہ سے زیادہ 5000۔ ہاں اگر کوئی وقت رکھتا ہے اس کو اور کچھ کام نہیں ہے، زیادہ بڑے ممنوع تو نہیں، بہرحال 5000 کم از کم تحلیل لسانی کی عدد ہے 1100، زیادہ سے زیادہ 5000 ہے۔ حضور قبلہ عالم علیہ الرحمہ سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے کہ کافی مدت سے میں لا الہ الا اللہ روزانہ 5000 بار پڑھتا ہوں۔ میں نے اپنے والد گرامی شیخ مکرم حضور قبلہ عالم سے ان کی زبان مبارک سے سنا، کبھی بیٹھتے تھے پھر آپ باتیں فرماتے تھے تو انہوں نے اپنا یہ حال بتایا کہ روزانہ میں 5000 بار لا الہ الا اللہ، تسبیح ہاتھ میں رکھتے تھے، تسبیحوں پڑھتے تھے، 5000 لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ چونکہ وہ مشائخ کا معمول کم از کم 1100 ہے، زیادہ سے زیادہ عموماً 5000 ہے، تو 5000 کی عادت بنا دی، روزانہ 5000 پڑھتا ہے۔ تو آپ کو اس طریقت نقش بندیہ کے اسباق کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ کوئی پریشان کہ یہ پڑھوں نہ پڑھوں، یہ جائز ہے نہ جائز ہے، طریقت میں کیا ہے؟ بابا یہ تو ہمارے سبقوں میں شامل ہے۔ میں نے کتاب لکھی ہے ہدایت الفقراء، اس میں بڑی وضاحت سے ہے۔ ہم سے پہلے بزرگوں نے لکھا ہے کتاب، اس کا نام جذب الفقراء ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مکتوبات امام ربانی، مجد الفسانی مکتوبات امام ربانی میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے مکتوبات کا مطالعہ کیا، پھر ان کے حاشیے بنائے، پھر ان کی فہرست بنائی، سارا اشارے لکھے کہ مکتوبات میں فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے۔ ابھی آپ کو ایک نشست میں آسان طریقے سے سبق یاد دلاتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق ذہن نشین ہونا چاہیے۔ جس کو رب چاہے تو پھر بغیر اس تکلف کے خود بخود ولی اللہ بنائے، جس کو رب چاہے بغیر الف با تا سا کے عالم بنائے۔ ضروری نہیں کہ وہ الف با تا پڑھے تو پھر عالم ہوگا، کبھی الف با تا پڑھنے کے بغیر بھی آدمی عالم بن جاتا ہے۔ وہ فوراً کتاب پڑھنا شروع کرے گا، وہ ترجمہ پڑھنا شروع کرے گا قرآن کا، اس کو الف با تا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ پھر مقصود تک پہنچ جائے گا، یار کی باتیں سمجھے گا، اس سے باتیں کرے گا، عالم ہو گیا۔ تو ضروری نہیں کہ الف با تا بھی پڑھے۔ تو جس طرح عالم ہونے کے لیے الف با تا پڑھنا ضروری نہیں، تو ولی اللہ بننے کے لیے بھی اسی سارے راہ سے گزرنا ضروری نہیں،
لیکن طریقہ مشہور تو یہی ہے بابا، مشہور طریقہ تو یہی ہے، پہلے قاعدہ پڑھو، پھر اس کے بعد 5 پارہ پڑھو، پھر قرآن سارا ناظرہ پڑھو، اس کے بعد حفظ کرو، پھر صرف پڑھو، پھر نحو پڑھو، پھر عالم بن جاؤ۔ قانون تو یہی ہے، اسی طریقہ سے ہی پڑھایا جاتا ہے، آسان طریقہ ہے، لیکن اللہ چاہے تو ضروری تو نہیں ہے۔ بہرحال قانون اور اصول یہی ہے، آسان طریقے یہی ہے، آپ اس راہ سے گزریں تو صحیح۔ الحمدللہ میں نے یہ سارے اسباق کیے، یہ جتنے اسباق ابھی آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ سارے اسباق پر محنت کی، ان سب کے نتیجے بھی دیکھے، ان کے اپنے اپنے جو ثمرات ہیں وہ بھی دیکھے۔ 10 سال اعتکاف میں بیٹھا، اعتکاف میں چونکہ فارغ ہوتا تھا تو مراقبہ زیادہ کرتا تھا، اعتکاف کے 10 دنوں میں یہی مراقبہ کرتا تھا۔ اصل میں تو 35 اسباق ہیں، سبق دینے کے لیے 16 اسباق کافی ہیں۔ آپ اپنی اصلاح کے لیے، ولایت تک پہنچنے کے لیے 16 اسباق کا سمجھنا، عمل کرنا کافی ہے، لیکن آپ اگر ترقی کرنا زیادہ چاہتے ہیں، 35 اسباق سارے مشق کریں تو سبحان اللہ کرتے رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں عالم تھا، عالم ہونے کے باوجود ظاہری نفس سے مجاہدات، ریاضات کرنے کے باوجود میں نے مراقبات کیے، تو پھر ان کے نتائج دیکھے، ان کے ثمرات دیکھے، جو بزرگوں نے سمجھایا ان کو دیکھتا رہا تو زیادہ خوش ہوا۔ میں نے 35 اسباق کا پورا نقشہ پھر بنایا، ایک نقشہ بنایا جس میں پورے 35 اسباق کو میں نے لکھا اور اشارے اس کے دیے کہ یہ اسباق ہیں، یہ اس کے نام ہیں۔ اب اس نقشے کو دیکھتا ہوں تو یہ پورا کام جو کیا سارا یاد آتا ہے، پھر سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ آپ تحلیل لسانی کریں گے، یہ ہمارے اس سلسلے نقشبندیہ میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نواں سبق ہے۔ 10واں سبق مراقبہ احدیت ہے۔ پہلے صرف لطائف میں ذکر کیا جاتا تھا، اب مراقبہ شروع ہے۔ ویسے فقیر مراقبہ کر، وہاں یہ مراقبہ وسعتاً مستعمل ہوتا ہے۔ مراقبہ کا لفظ کہہ کر ہم عموم معنی لیتے ہیں، ورنہ یہ ابتدائی جو سبق تھے 9 تک، ان کو ہم حقیقت میں مراقبہ نہیں کہیں گے، یہ ذکر اسم ذات ہے۔ حقیقی معنی میں مراقبہ ابھی شروع ہوگا۔ اصطلاحی مراقبہ مراقبہ احدیت سے شروع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کا خیال یوں کریں کہ اللہ میرے سامنے ہے، ایک اللہ میرے سامنے ہے، اب میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں، میں دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ اللہ اللہ کو نہیں سوچیں، پہلے تو یہ تھا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ روح اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ اللہ نہیں، جس کا نام اللہ ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ دل پر نگہبانی، مراقبہ میں نگہبانی کریں کہ دل یہ سوچے کہ اللہ سامنے ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرے دل میں اللہ کا نور آ رہا ہے، جلوہ صفتوں کا یہ نور ایسے جھلک رہا ہے۔ یہ مراقبہ احدیت کریں، ایک ذات سامنے ہے، ایک ذات، ایک خدا سامنے ہے۔ جب ایک کے ساتھ ایک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر لطائف مراقبہ شروع کر لیں، پھر لطیف قلب میں مراقبہ ہو، اللہ سامنے، میرا دل اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر روح اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 11واں سبق ہو گیا، ابھی یہ 12واں، 10 تو احدیت تک ہوا، پھر لطیف قلب کا مراقبہ 11واں، پھر روح کا مراقبہ 12، سر خفی اخفات 11 12 13 14 15 اخفات کے مراقبہ تک پہنچ گیا تو یہ اب 15 سبق آپ کے ہو گئے۔ مراقبہ میں آپ یہ خیال کریں گے، اب دل ہوا تو اب یہ لطیف روح والی جگہ میں آنکھیں ہیں، اللہ سامنے ہے، یہ لطیف روح کی آنکھوں سے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں عاجزی کر رہا ہوں، اللہ کا نور میرے اس لطیف روح کے اندر ایسے جلوہ کر رہا ہے، میں اس نور کے اندر ڈوبتا جا رہا ہوں، غرق ہوتا جا رہا ہوں۔ بس روح سے آپ اللہ کو دیکھتے رہیں، اس میں جب گم ہو جائیں پھر سر کی آنکھوں سے دیکھیں، پھر خفی کی آنکھوں سے، پھر اخفا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتے رہیں، مشاہدہ کرتے رہیں۔ 15واں سبق ہو گیا، اس کے بعد ہے 16واں سبق۔
اس کا نام ہے مراقبہ معیت۔ اب یہ 15 پورے ہو گئے، یہ 11 سے لے کر 15 تک وہی 5 لطائف کے نام ہیں، وہی 5 جگہیں ہیں، اسی کا مراقبہ کرنا ہے۔ پہلے ذکر تھا، اب مراقبہ ہے، نام وہی ہیں، جگہیں بھی وہی ہیں، صرف خیال کا رنگ مختلف ہے۔ اب مراقبہ معیت ہے۔ معیت کا معنی ساتھ ہونا، اکٹھے۔ یہ خیال کرے سالک اللہ میرے سامنے اور بالکل میرے اکٹھے ہے، میں خدا کے سنگت میں ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، ساتھ اکٹھے ہے، خدا مجھ سے دور نہیں، میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی رہو۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو اس تمہارے ساتھ ہے۔ تو اب اس آیت شریف کو مد نظر رکھ کر یہ تصور کرو وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، بس یاری بن گئی، یاری وہ میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ۔ حال اگر بن گیا، یہاں پہ ذکر کرتے رہو، اس کو پکاؤ، اس سبق کو تکرار دو، تکرار دو، روزانہ دور کرتے کرتے یہاں پہنچو، اس کو تکرار دو، تکرار دو۔ حالت یہ بنو جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بیٹھا ہے نا، دیکھ رہے اللہ میرے ساتھ ہے، چل رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، لیٹا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس اللہ جو اس کے ساتھ ہے تو یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب یہ اللہ کے ساتھ ہے تو ولی اللہ تو ہو گیا۔ ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے ساتھ ہو، دوسرے کا یار ہو، دوسرے کا دوست بن جائے۔ ساتھ ہے تو اس کا دوست ہے نا، یہ اس کا دوست ہے، وہ اس کا دوست ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ مراقبہ معیت ہے۔ اگر اس مراقبہ معیت میں تو کامل ہو گیا تو ولی اللہ بن گیا۔ اس 16ویں سبق تک مشائخ محنت کراتے ہیں، بیٹا آپ روزانہ مراقبہ کرو، بیٹھ کر یہ کام کرو تاکہ آپ کا دل روشن ہو، نفس کا تزکیہ ہو اور دل کا تصفیہ ہو۔ اس ذکر سے، اس مراقبہ سے یہ ہوگا، نفس کا تزکیہ ہوگا، نفس کی بری صفتیں دور ہو جائیں گی اور دل کی جو اچھی صفتیں ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اگر یہ نتیجہ نہ نکلا تو دوبارہ ذکر کو شروع کرو، معلوم ہوا کہ فائدہ نہ ہوا، پیر سے پوچھو اب میرے حال کو چیک کرو، میری صفتوں کو چیک کرو، کچھ بنا ہوں یا نہیں، اگر بنا ہوں تو ٹھیک، اگر نہیں بنا تو پھر پیر کہے گا دوبارہ شروع کرو مراقبہ۔ کوئی 10 بار دوبارہ شروع کرتا ہے، کوئی 20 بار شروع کرتا ہے۔ میراث کو ہم نے 20 بار پڑھا، ایک دفعہ میراث کتاب پڑھی، بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر دوبارہ پڑھا تو کچھ 4 آنا سمجھ میں آیا، پھر تیسری بار پڑھا تو 8 آنا سمجھ میں آیا، پھر چوتھی بار پڑھا، پھر 5ویں بار پڑھا، سمجھ میں آیا، ہفتے کے بعد بات بھول گئی، پھر دوبارہ پڑھا، پھر 1 مہینے تک باتیں یاد رہیں، پھر باتیں بھول گئی، پھر پڑھا اس کو، پھر 6 مہینے تک باتیں یاد رہیں، پڑھتے رہے تقریباً اس کو 100 دفعہ پڑھے، اب بات بھولتی بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ مجھ سے یہاں پوچھو سے ایک آدمی مر گیا، اس کی 1 بیوی ہے، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، مال کیسے تقسیم کریں؟ میں یہاں جواب دیتا ہوں۔ حالانکہ ایک وقت تھا کتابیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، پڑھتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا، پھر کچھ سمجھ میں آیا، یہاں تک کہ کتاب تو سمجھ میں آ گئی، ہفتے کے بعد باتیں بھول گئی، باتیں یاد رہتی نہیں ہیں، اس کا حساب ایسا ہے جو دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ پھر باتیں بھول گئیں، پھر مشکل باتیں تو بھول گئیں لیکن آسان باتیں یاد تھیں۔ چلتے آسان بھی یاد تو مشکل بھی یاد۔ تو دیکھا آپ نے، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ آدمی ایک کام میں جو لگا رہے گا پھر وہ باتیں بھولتی نہیں ہیں۔ جب آپ ذکر کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ چلتے رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں، تو ایسی یاری ہوگی کہ یہ یاری پھر ختم نہیں ہوگی۔ بس جب پکی یاری ہو گئی نا، یہی ولایت ہے، اسی اللہ کے ساتھ جو یاری تیری لگ گئی نا۔ ہم نے شروع کیا سبق، آستے سبق پڑھاتے آپ کو معیت تک پہنچایا۔ یاری جب باری سے ہو گئی اور یہ یاری پکی ہو گئی، یار پھر بہاری آ گئی۔ اس بہاری کا نام ولایت ہے۔ دیکھیے میں نے یہ ایک شعبہ ہے، تصوف کا شعبہ،
طریقت کا ایک سبق ہے. میں نے آپ کو یہ سبق بھی سمجھایا. کوئی یوں نہ کہے کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو نقش بندی طریقے پر ہمیں سبق دینے والا ہو اور ہمیں راہ سلوک سے باخبر کرنے والا ہو یا اس سبق کا استاد ہو. ہمیں ملا نہیں. ہم نے زندگی میں محنت کی ہے. جس طرح ظاہری علم پڑھا اور دل میں علم بسایا, قرآن و سنت فقہ کلام کا ماہر بن گیا, تو اسی طرح باطنی علم پر بھی محنت کی. اللہ والوں کے صدقے مراقبات کیے. اس نے مراقبات میں سال ہا لگائے. عشق و محبت کے جہان میں اس دریا میں کئی سال تیرتے رہے, پھر ڈوبتے رہے, پھر نکلتے رہے, پھر تیرتے رہے. آج بادشاہ بن کر آپ کو سبق دے رہے ہیں. دل کا تاجر آ گیا ہے, لینے والا ہے کوئی. دل کا تاجر آ گیا ہے. دل جو تاجر, دل جو واپاری اچیویو کو وٹھن وارو ہوجے. دل جو تاجر پہچی ویو آ کو وٹھن وارو ہوجے. دل جو تاجر آ چکو آ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہمیں اس طریقت کی برکات سے بہرور کرے. طریقت کی برکات سے بہرور کرے. یہ تو ذکر آپ کو سمجھایا. اس کے بعد پھر نبی کی شریعت بھی آپ کو سیکھنی ہے, اس پر عمل کرنا ہے, پھر اپنے پیر سے محبت کرنا. میں جب مکہ المکرمہ جاتا ہوں, بیت اللہ سے چمٹ کر اللہ سے خاص نعمت چاہتا ہوں, پھر اس وقت ہمیں کہا جاتا ہے رب کی طرف سے, تو پہلے پیر کے پاس تو پہنچ. پیر تو سفارش کرے اس نعمت کے لیے, تو فوراً وہاں ہم دل ہی دل میں پیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر پیر راضی ہوتا ہے, پھر توجہ فرماتا ہے, پھر نبی کی دربار میں آ کر سفارش کرتا ہے, یا رسول اللہ میرا غلام ہے اور یہ میرا بچہ ہے, میرے در پر آئے, مہربانی فرما اب اس کو اپنے رب کی دربار میں پہنچا, سفارش کر اللہ سے یہ نعمت عطا فرما. پھر اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں, پھر وہ دعائیں دیتے ہیں, پھر سفارش کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے. تو یہ روحانی کمال جب تک پیر نہیں, پیر کی سفارش نہیں, اس کے بعد اللہ کے محبوب کی توجہ نہیں, اس کی رضا نہیں, اس کی سفارش نہیں, یہ دولت نہیں ملتی. کبھی کبھار ہم سے بھول ہو جاتی ہے, چونکہ توجہ اللہ زیادہ ہے, سیدھا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بڑے کاموں میں. عموماً تو توجہ اللہ ہی کافی ہے. کبھی کوئی ایک بڑی چیز لینی پڑتی ہے, ایک بڑی دولت لینی پڑتی ہے, مشکل وقت آتا ہے, تو اس وقت ہم سیدھا نہیں جا سکتے. اس وقت پھر ہمیں راستہ کی طرف بھیجتے ہیں. پہلے پیر کے پاس جانا پڑے گا, پھر اس کی دعا لینی پڑے گی, اس کی رضا لینی پڑے گی, پھر اس کی سفارش لینی پڑے گی. اس کے بعد روحانی طریقے سے آپ نبی کے در پر پہنچیں گے, پھر وہ راضی ہوں گے, پھر توجہ فرمائیں گے, پھر دعا کریں گے, پھر سفارش کریں گے. اس کے بعد اللہ سے وہ مشکل حل ہوتا ہے. پیر لینے کا کیا فائدہ؟ بہت سے فائدے ہیں پیر لینے کے. پیر لینے کے بہت سے فائدے. میں جب بیت اللہ شریف جاتا ہوں, خادم ایک غلام ادنا سا, تو بیت اللہ میں اگر اپنے لیے معافی مانگتے, جب تک اپنے مریدین کے لیے معافی نہ مانگوں تو میرا معافی اپنا مانگنا بھی قبول نہیں ہے. پھر ہم وہاں جماعت کے لیے معافی مانگتے ہیں, مانگتے جب دل خوش ہوتا ہے کہ اچھی طرح جماعت کے لیے معافی مانگ لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت برسانا شروع کر دی ہے, اس کے بعد جا کر چپ کرتے ہیں. مرید بیچارہ پتہ نہیں کسی حال میں ہے, وہ غفلت میں ہے, وہ دکان پر ہے, زمین میں ہے, یا گھر میں لیٹا ہوا ہے, یا نیند میں ہے. وہ بیچارہ نیند میں ہے, لیکن پیر صاحب رو رو کر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. سب سے بڑا فائدہ
مرید کا بخشانا ہے۔ قرآن پڑھوں؟ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، جب عورتیں آپ کے پاس آئیں ان کو بیعت کرو، عورتوں کو بیعت کرو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ بیعت کے بعد کیا کہا؟ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اللہ سے ان کے لیے بیعت کرنے والوں کے لیے معافی مانگو۔ نبی کریم بیعت کرنے والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اس نے بیعت کی، نبی نے معافی مانگی، اللہ نے بخش دیا۔ مرید نے بیعت کی، پیر نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے مرید کو بخش دیا۔ یہ تو بڑی دولت ہے بیعت کی۔ قرآن ہے نا، قرآن۔ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ۔ ایک سب سے بڑا فائدہ، سب سے مشکل گھڑی قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن، قیامت کا دن سب پریشانی میں ہوں گے، سب غم میں ہوں گے۔ اس وقت ہر ولی اللہ اپنے بیعت کرنے والے مریدین کے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ یہ میرا مرید ہے، اس نے میری بیعت کی ہے، میری صحبت اختیار کی ہے، میری مجلس میں نشست حاصل کی ہے، میری خدمت کی ہے، میری بیعت کی ہے، ربا اس کو بخش فرما۔ عالم دین، پرہیزگار، نائب نبی، ولی اللہ اپنی جماعت کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا، سفارش کرے گا، رب تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ حدیث یاد کرو، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، رواہ ابن ماجہ۔ مشکاۃ شریف باب الحوض والشفاعہ میں یہ حدیث منقول ہے۔ دیکھیں میں نے حدیث یاد کی اور حدیث کے لفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، قیامت کے مشکل دن میں سفارش کریں گے تین قسم کے لوگ۔ نمبر اول نبی، نبیوں کے بعد عالم دین، شرعی عالم دین، یہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ عالم دین سفارش کریں گے، یا اللہ یہ میرا طالب ہے، یہ میرا مرید ہے، اس کو بخش فرما۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر شہید، جو شرعی شہید ہوں، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں، ان کو اعزاز ملے گا۔ اے شہید، آپ کچھ لوگوں کے لیے سفارش کریں، شہادت کی برکت میں تیری سفارش قبول کروں گا۔ نبیوں کے بعد عالم کا لفظ کہا، یہ عالم نہیں ہے، عالم پرہیزگار اللہ والے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو فائدہ ہے نا آپ کا، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔